یہ 20 دسمبر 1968 کی بات ہے۔ بیٹی لو جینسن، ڈیوڈ فراڈے دونوں فرینڈز نے ایک رات اکٹھے سفر کرتے ہوئے کیلیفورنیا میں ہرمن لیک کی طرف اپنی گاڑی موڑ دی، لیکن یہ نوجوان کپل اس بات سے بے خبر تھا کہ کچھ ہی وقت کے بعد ان کے ساتھ کس قدر خوفناک حادثہ پیش آنے والا ہے۔ بیٹی لو جینسن، جس کی عمر 16 سال تھی، اور ڈیوڈ فراڈے صرف 17 سال کا تھا، ہنسی خوشی اپنی گاڑی میں سفر کر رہے تھے، لیکن انہیں ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ کوئی شخص ان کی گاڑی کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ لیک ہرمن کے پاس رکے ہی تھے کہ پیچھے سے ایک اور گاڑی ان کے برابر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس میں سے ایک شخص باہر نکلا اور ان دونوں کی گاڑی کے پاس آ کر انہیں باہر نکلنے کو کہا۔ یہ دونوں اس اجنبی شخص کے عجیب سے رویے اور حلیے سے ڈر گئے اور باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ اس اجنبی شخص نے ان دونوں کی گاڑی کے پچھلے پہیے پر فائر کر دیا۔ بیٹی لو جینسن اور ڈیوڈ فراڈے ڈر کر فوراً گاڑی سے باہر نکل آئے۔ باہر نکلتے ہی اس شخص نے ان دونوں پر فائر کر دیے۔ ڈیوڈ کے سر پر ایک گولی لگی، جبکہ بیٹی لو جینسن کی بیک پر 5 گولیاں لگیں۔ فائر کرنے کے بعد وہ شخص فوراً اس جگہ سے فرار ہو گیا۔ ناظرین، آپ نے اس طرح کے کئی کیسز کے بارے میں دیکھا اور سنا ہوگا، لیکن اس کیس کی شروعات ہوتی ہے بدنام زمانہ کلر زوڈیک کلر سے، جس نے پورے امریکہ کو کئی سالوں تک پریشان کیے رکھا۔ ایک ایسا کلر جس کو آج تک بھی کوئی پکڑ نہیں سکا۔ پولیس اس سیریل کلر کو پکڑنے میں ہمیشہ ناکام رہی۔ زوڈیک کلر 20ویں صدی کا وہ کلر ہے جس نے اس وقت ہر شخص کو دہشت زدہ کر رکھا تھا، جس کا نام ایک خوف کی علامت بن چکا تھا۔ 1960 سے 1970 کے درمیان اس نے کئی قتل کر پورے فرانسسکو کو اپنے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ قتل کر کے خود ہی اخبارات پولیس والوں کو لیٹر بھیجا کرتا، جس میں وہ اپنے کیے ہوئے قتل کا اعتراف کرتا، اور ساتھ ہی انہیں کوڈنگ والے سائفر بھیجا کرتا اور ان پہیلیوں کو سولو کرنے کے لیے کہا کرتا۔ اس نے اپنے پہلے دونوں مرڈرز کرنے کے بعد تقریباً 6 ماہ تک خاموشی اختیار کیے رکھی، لیکن 6 ماہ کے بعد وہ ایک بار پھر سے نمودار ہوا۔ 4 جولائی 1969 میں امریکہ میں انڈیپینڈنس ڈے منایا جا رہا تھا، جب ایک اور نوجوان کپل جس میں 18 سالہ ڈیریلن فیرن اور 16 سالہ مائک میجل فائر ورکس کا سامان لینے کے لیے اپنی گاڑی میں اکٹھے باہر نکلے۔ انہوں نے نوٹس کیا کہ کوئی اور گاڑی ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ گاڑی کو ڈوج دینے کے لیے انہوں نے گاڑی کا رخ ایک پارکنگ کی طرف موڑ دیا، لیکن اس اجنبی نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا اور گاڑی ان کے برابر میں لگا دی۔ وہ دونوں بری طرح سے ڈر گئے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اس شخص نے گاڑی وہاں سے ہٹا لی۔ اب وہ دونوں خوش تھے کہ شاید اس سے جان چھوٹ گئی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ شخص ایک بار پھر آیا اور اپنی گاڑی ان کی گاڑی کے آگے کھڑی کر دی۔ اب وہ دونوں بری طرح سے پھنس چکے تھے۔ اجنبی شخص باہر نکلا اور ان دونوں پر گولیاں چلا دیں۔ پہلے والے کیس کی طرح اب کی بار بھی وہ فوراً وہاں سے فرار ہو گیا۔ لڑکی فوراً مر گئی، لیکن لڑکا بچ گیا تھا۔ لڑکے کی ہیلپ سے پولیس نے اس قاتل کا اسکیچ تیار کروا لیا۔ رات 12 بجے کے قریب پولیس کو ایک اجنبی کی کال آئی، جو کسی فون بوتھ سے کی گئی تھی، لیکن اس نے کچھ کہے بغیر کال کٹ کر دی۔ یہ زوڈیک کلر کی پولیس کو کی گئی پہلی کال تھی۔ 1 مہینے کے بعد زوڈیک کلر نے 3 مختلف نیوز پیپرز کو لیٹرز بھیجے، جس میں اس نے لیک ہرمن میں کیے گئے قتل اور انڈیپینڈنس ڈے والے قتل کی ذمہ داری کو قبول کیا ہوا تھا۔ اس نے کچھ پروف بھی دیے، جیسے کہ کون سی گولی لگی تھی، کتنی گولیاں ماری گئیں اور وکٹمز کے کپڑے کس طرح کے تھے، جس سے پولیس کو یقین ہو گیا کہ اصل مرڈرر یہی ہے۔ لیٹرز کے ساتھ ہی زوڈیک کلر نے کوڈڈ لیٹر بھی بھیجا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ سائفر اگلے دن نیوز پیپرز میں چھپ جانا چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو وہ مزید لوگوں کا مرڈر کر دے گا۔ یہ کوڈڈ سائفر انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی بھیج دیا گیا، لیکن وہ اس سائفر کو ریڈ نہ کر سکے۔ جبکہ یہ سائفر اگلے دن اخبار میں چھپا تو سان فرانسسکو کے ایک کپل نے اس سائفر کو ریڈ کر لیا۔ اس میں اس نے قتل کا اعتراف کیا ہوا تھا، ساتھ ہی لکھا تھا کہ وہ لائف آفٹر ڈیتھ پر یقین رکھتا ہے، اور جن جن لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے وہ بعد کی زندگی میں اس کے غلام ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد 2 منتھس تک زوڈیک کلر کی طرف سے خاموشی رہی۔ 2 منتھس کے بعد ایک بار پھر سے زوڈیک کلر ظاہر ہوا۔ 27 ستمبر 1969 کو ایک اور کپل پکنک منانے کے لیے لیک پر موجود تھا۔ بائن بارٹرل اور سیلسیا شیپرڈ نے محسوس کیا کہ ایک شخص ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کالا ہوڈ پہنے ہوئے اس شخص کے کپڑوں پر زوڈیک کا سائن بنا ہوا تھا۔ اس نے کپل سے گاڑی کی چابیاں اور پیسے مانگے۔ زوڈیک نے چابی واپس کر دی اور گن پوائنٹ پر ان دونوں کے ہاتھ باندھ دیے اور دونوں پر چاقو سے بری طرح وار کرنا شروع کر دیا۔ ان دونوں کو مرا ہوا سمجھ کر زوڈیک ان کی گاڑی کی طرف بڑھا۔
اور گاڑی پر ایک میسج لکھا اور پھر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس نے اس گاڑی کے اوپر جگہ کا نام، اپنے ہتھیار کا نام اور ڈیٹ کو لکھا تھا۔ قریب ہی ایک مچھیرے نے ان دونوں کو زخمی حالت میں دیکھ لیا۔ چیک کرنے پر پتہ چلا کہ ابھی وہ دونوں زندہ تھے۔ اس نے پولیس کو اطلاع دی۔ جبکہ ان دونوں کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو لڑکی شدید زخمی ہونے کی وجہ سے زندہ نہ رہ سکی، جبکہ لڑکا سروائیو کر گیا تھا۔ لڑکے نے پولیس کو سارا واقعہ بتایا۔ زوڈیاک نے ایک بار پھر پولیس کو کال کی اور اس مرڈر کی بھی ساری ڈیٹیلز بتا دی۔ پولیس نے اب تک جو اندازہ لگایا اس کے مطابق یہ کلر صرف ینگ کپلز کو ٹارگٹ کرتا تھا۔ وہ اکثر پکنک پوائنٹس پر مرڈر کرتا اور شام یا رات کا ٹائم چوز کیا کرتا۔ یہ مرڈرز ویک اینڈ پر ہوا کرتے تھے۔ وہ اپنے کسی قتل پر شرمندہ نہ ہوتا تھا بلکہ فخر سے بتاتا اور پولیس کو چیلنج دیتا تھا۔ وہ لڑکیوں کو خاص طور پر نشانہ بناتا تھا، جس کی وجہ سے لڑکے تو بچ جاتے لیکن لڑکیاں مر جاتی تھیں۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ شاید اسے لڑکیوں سے کوئی خاص نفرت تھی، لیکن اس سے اگلے قتل نے پولیس کو چونکا دیا، کیونکہ اب کی بار قتل ہونے والا نہ ہی کپل تھا اور نہ ہی کوئی لڑکی، بلکہ یہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ زوڈیاک نے کہیں جانے کے لیے ایک ٹیکسی کو بک کیا۔ اپنی منزل پر پہنچ کر جیسے ہی گاڑی رکی، زوڈیاک نے اس ڈرائیور کو شوٹ کر دیا۔ اس ڈرائیور کی شرٹ کا ایک پیس اس نے کاٹا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ قریب ایک بلڈنگ سے دو بچے یہ سارا واقعہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً پولیس کو کال کی، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے بچوں سے ایک غلطی ہو گئی کہ انہوں نے پولیس کو زوڈیاک کا کلر بلیک بتا دیا، جبکہ زوڈیاک بلیک نہیں تھا۔ زوڈیاک ایک بار پھر اس غلطی کی وجہ سے پولیس سے بچ نکلا۔ ایک پولیس کار اسی ایریا میں پیٹرولنگ کر رہی تھی جب انہوں نے ایک شخص کو روک کر پوچھا کہ اس نے کوئی مشکوک شخص تو نہیں دیکھا۔ دراصل یہ زوڈیاک ہی تھا۔ پولیس کو اس لیے شک نہ ہوا کیونکہ اس کا رنگ بلیک نہیں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد زوڈیاک نے پھر پولیس کو لیٹر لکھا اور اس ٹیکسی ڈرائیور کے مرڈر کی ساری تفصیل بتا دی۔ پروف کے طور پر اس کی شرٹ کا پیس بھی ساتھ ہی بھیج دیا۔ اب کی بار اس نے لیٹر میں دھمکی دی تھی کہ وہ ایک اسکول بس کو بم اڑا دے گا۔ اس دھمکی سے پورے ایریا میں خوف پھیل گیا۔ پیرنٹس نے بچوں کو اسکول بھیجنا چھوڑ دیا، جبکہ اگلے کئی ہفتوں تک پولیس نے اسکول بسز کی سیکیورٹی کی۔ زوڈیاک نے اگین اس لیٹر کو اخبار میں چھاپنے کا کہا، لیکن اب کی بار والا سائفر اتنا مشکل تھا کہ اگلے 50 سالوں تک ڈی کوڈ نہ ہو سکا۔ 2020 میں 3 کوڈ بریکر نے اس لیٹر کو ڈی کوڈ کیا۔ لیٹر میں کوئی خاص بات نہیں تھی، نہ ہی اس نے اپنے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ صرف ایک خاص بات تھی کہ اس نے ایک بم تیار کر لیا ہے جو اس کے گھر کی بیسمنٹ میں موجود ہے۔ 22 مارچ 1970 کو ایک بار پھر زوڈیاک نے خاتون کو کڈنیپ کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس بار وہ ناکام رہا اور خاتون بھاگ نکلی۔ اگلے 4 سالوں تک زوڈیاک نے کئی لیٹرز اور سائفرز پولیس کو بھیجے۔ اس کی بتائی ہوئی جگہ پر کوئی بم نہ ملا۔ 30 جنوری 1974 کو اس نے آخری لیٹر بھیجا، یعنی میں نے 37 مرڈرز کیے ہوئے ہیں، جبکہ سان فرانسسکو کی پولیس کی کارکردگی 0 ہے۔ پولیس اور ایف بی آر کی گہری ریسرچ کے بعد نتیجہ نکالا گیا کہ زوڈیاک کوئی معمولی انسان نہیں تھا، بلکہ ملٹری گریڈ کا نالج رکھنے والا انسان تھا۔ سائفر کا ایکسپیرینس بھی کسی عام انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ انویسٹیگیشن کے دوران کئی توجہ پانے کے لیے زوڈیاک ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اصل زوڈیاک کو تلاش کرنے میں پولیس کو اور بھی مشکل پیش آئی۔ کئی لوگوں پر شک کیا گیا، لیکن کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی سالڈ پروف پولیس کے ہاتھ نہیں لگ سکا۔ یہ عجیب و غریب اور کبھی ہاتھ نہ آنے والا کلر جرم کی دنیا میں آج بھی لوگوں کے لیے ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔